أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم. سورۃ النوح کی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 تک کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو پھر اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی قوم کی تکلیفوں کا شکوہ بھی کیا کہ میں نے ان کو صبح شام دعوت دی، میں نے ان کو بلند آواز سے پکار کے بھی کہا، اور میں نے ان کو اعلانیہ بھی کہا، پھر میں نے ان کو فردن الگ الگ سے آہستہ بات بھی کی جو بہت زیادہ نفع مند ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کے سامنے یہ باتیں فرما رہے ہیں، لیکن قوم کا مزاج یہ رہا کہ انہوں نے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے، اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے، تکبر کرتے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. اس استغفار کے دنیاوی فائدے کیا ہوں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائیں گے. ویمددکم باموال، اور تمہیں مال عطا کریں گے. وبنین، اور نرینہ اولادیں عطا کریں گے. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنا دیں گے. ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں نہریں عطا کریں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ استغفار کے دنیاوی برکات، فائدے اور نفع ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تمام تکلیفوں سے، وباؤں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو امن کا ذریعہ ہیں. ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسری چیز استغفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وجود امن کی علامت ہوتا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے امت مأمون تھی. لیکن دوسری چیز باقی ہے، اور وہ استغفار ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اس لیے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، وباؤں سے امن ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اجتماعی طور پر استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کریں سبھی لوگ، تاکہ ہم اللہ کی مدد سے ہم امن میں آ جائیں، حفاظت میں آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے راستہ دیں گے. ومن کل ہم فرجا، ہر تکلیف دور فرما دیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا. استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا. یہ جو معافی مانگنا ہے اللہ کی ذات سے، اس سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس سے اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یقین کریں کہ ہمیں یہ ساری باتیں آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہمیں مستحضر ہونی چاہیے، دنیا سے جانے سے پہلے. دنیا سے جانے کے بعد پھر حسرت ہوگی کہ اس کا کرم اتنا بڑا ہے، اس اللہ کی شان رحیمی اتنی بڑی، اتنی قدرت والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لو ان حیکم و میتکم اولکم و آخرکم ورطبکم و یابسکم اجتمعوا فی سعید ولو اجتمعوا فی سعید واحد، تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے زندہ جو دنیا سے گزر گئے وہ بھی، اور تمہارے جوان بھی اور تمہارے بوڑھے بھی، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر اپنی ہر ایک بندہ اپنی خواہش کی انتہا مجھ سے مانگے، عام خواہش نہ کرے، انتہا مانگے۔ اربوں ہاں انسان دنیا سے گزر گئے، اربوں ہاں رہ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے آئیں گے، اللہ کی علم میں ہے ان کی تعداد۔ سب انتہا مانگے اپنی خواہشات کی، میں سب کو عطا کر دوں گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈالا جائے اور نکالا جائے۔ تو ہم اتنی شان والے رب سے کیوں نہ استغفار کریں، کیوں نہ مغفرت مانگیں، ہم اللہ کی ذات سے کیوں مایوس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں، چونکہ ہم اللہ کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کر سکیں گے۔ یہ دنیائی عالم میں ایک رب کی شان ہمارے سامنے ہے، ایک برزخ میں اللہ کی شان ہمارے سامنے ہوگی یعنی قبر میں، اور ایک ہماری شان اللہ کی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی میدان آخرت میں۔ ہم دنگ رہ جائیں گے، عقلیں ہوا میں اڑ جائیں گی، کیا اللہ کی عظمت ہے، کیا اس کی کبریائی ہے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے اس ماحول کی مناسبت سے مثال دی۔ یہ مثال وہ لوگ بہت اچھی طرح اس کا ادراک کریں گے دل سے، ایک تو ہم زبانی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، یہ اس بات کا ادراک وہ لوگ بہت اچھی طرح کریں گے جو چولستان میں صحرا میں رہتے ہیں، وہ بہت اچھا ادراک کریں گے اس بات کا، یہ جن کا سفر صحرا میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اونٹ کے اوپر صحرا کے سفر میں تھا، اس پر اس کا کھانا لدا ہوا تھا، پانی لدا ہوا تھا، اس کی زندگی کا سارا سامان۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب صفات دی ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے اونٹ کا، یہاں تک کہ مولانا ولی راضی مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک اونٹ کے اوپر مقالہ لکھا۔ اللہ جل شانہ جس چیز کا ذکر قرآن پاک میں فرمائیں وہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی۔ محققین یہ جو صحرا کے سفر کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کی وجہ سے بعض ایسے مقامات آتے ہیں صحرا میں جس سے گاڑیوں کے ٹائر پگھل جاتے ہیں، وہاں گاڑیاں کام نہیں کرتی، لیکن اللہ کی شان ایسی ہے کہ اونٹ اس سخت گرمی اور اس سخت حرارت میں سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیر اس گرمی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ نے عجیب اس اونٹ جانور میں شان رکھی ہے۔ تو وہ اس آدمی کا سارا سامان اس پہ لدا ہوا تھا، وہ سفر میں تھا، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، اٹھا تو اس کا سب اونٹ جا چکا تھا۔ اونٹ جو ہے اور اس کے اور تمام مویشیوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جتنے مویشی ہوتے ہیں یہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد واپس اپنے مقام کی طرف لوٹ آتے ہیں، چاہے گھوڑا ہو، چاہے گائے ہو، بھینس ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چرنے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، شام کو خود ہی اکیلے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اونٹ ایسا نہیں ہے، اس کو جب ملے گا سفر تو وہ چلتا رہے گا، ایک ہی طرف سیدھا ہی چلا جائے گا، واپس مڑ کر نہیں آئے گا۔ تو آدمی اٹھا، اس نے دیکھا تو اونٹ تو جا چکا ہے، پتہ نہ جانے کتنی دیر ہوگی سفر پہ جا چکا ہے۔ تو اس آدمی نے جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے گھوم پھر کے تلاش کیا، پھر اپنی جگہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ موت آنے والی ہے۔ وہ موت کے انتظار میں اپنا سر اپنے بازو پہ رکھ کے لیٹ گیا، سو گیا۔ پھر آنکھ کھولی تو دیکھا تو اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس آدمی کو جو شدت ہوئی ہے، خوشی کی جو شدت اس میں ہوئی یا فرحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یوں کہا خوشی سے، اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ بشدت الفرح، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ غلطی کر گیا خوشی کی زیادتی کی وجہ سے، اس کو پتہ نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دی، پھر اگلا جملہ فرمایا، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ اس سے کہیں زیادہ بندے کی توبہ کرنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم کیسے اپنے رب سے مایوس ہو جائیں؟ اللہ اکبر۔
تو استغفار کا اہتمام کرنا، اس کے دنیاوی فائدے بتائے گئے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری تشریف فرماتے رحمہ اللہ، کسی نے آ کر پوچھا حضرت ہمارے ہاں قحط ہے، فرمانے لگے استغفار کرو۔ ایک اور صاحب آئے کہنے لگے ہمارے ہاں مال کی کمی ہے، فرمائے استغفار کرو۔ ایک صاحب اور آئے کہنے لگے دعا فرما دیں اللہ نرینہ اولادیں دے، فرمائے استغفار کرو۔ ایک اور صاحب آئے کہنے لگے ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت امراض بہت سارے ہیں اور آپ حل ایک ہی بتا رہے ہیں، فرمایا قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کرتے؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں موسلادھار بارشیں دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دے گا، وَبَنِينَ نرینہ اولادیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہیں دریا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کون سا کیا کریں ہم؟ چند استغفار وہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے، جس استغفار میں طبیعت چلے ہم وہ کریں۔ ایک استغفار وہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات القاء کیے تھے جب وہ بڑے پریشان تھے، جب دنیا میں اتر آئے اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے، اللہ نے کچھ کلمات القاء کیے، خود ہی سکھائے اس طرح مجھ سے مانگو، تم استغفار اس طرح مجھ سے کرو، اور وہ ہے یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ استغفار مقبول ہے، یہ دعا سنی گئی ہے، یہ قبول کیا گیا ہے۔ دوسرا استغفار وہ ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں جس کو آیت کریمہ سے کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت عاجزی کا اظہار ہے اللہ کی عظمت کے سامنے، بہت اظہار ہے، ہم ایسا اظہار نہیں کر سکتے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی خطا واروں میں سے ہوں۔ اچھا، یہ استغفار اللہ نے ہمیں سنایا ہے، آج ہی ہم نے سورۃ صافات میں تلاوت کی۔ اس استغفار کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک گلی بات سنائی، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے، اس طرح ہم سے استغفار نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم ان کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنا رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم بچ نہیں پاتے، اور اشکال ہوتا ہے کہ جی ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے، ہمارا ماحول ایسا ہے۔ امریکہ میں کسی جگہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت کرو تو لوگ ہنس پڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو حالات کا پتہ نہیں۔ یہ پی ٹی وی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ہے لاہور میں ان کا جو دفتر ہے، اس میں مجھے مہینے بعد یا جو ہے وہ سالانہ یا مہینے بعد جانا ہوتا ہے، ایک تربیت کی نشست ہوتی ہے، سارے ملازمین بیٹھتے ہیں۔ اگر ان سے میں بات کر دوں کہ نگاہوں کی حفاظت کی تو سب ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے کیا باتیں کر رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت میڈیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بس بعض ماحول ایسے ہیں جس میں آدمی کہتا ہے جی میں ممکن نہیں میں گناہ سے بچ سکوں، میں نہیں بچ سکتا۔ ہم یہ عذر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں دنیا میں اللہ سے مدد لینی ہے، اور وہ مدد کیا ہے؟ ایک تو یونس علیہ السلام کا استغفار ہے، اذ نادى وهو مکظوم، انہوں نے بڑی گھٹن میں اللہ کو پکارا ہے، بڑی گھٹن میں تھے۔ ہم گناہوں کی اگر گھٹن میں ہیں تو ہم یہ کلمات کہیں اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم نیو جرسی میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے اعمال بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں، آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے امیر صاحب کے پاس ٹیکسی ڈرائیور آئے مینہٹن میں، رات کو وہ لوگوں ایک جگہ جمع ہوتے تھے، سب ٹیکسی ڈرائیور، ایک بہت بری جگہ تھی، وہاں سب لوگ رات کو وہاں آتے تھے، تو وہاں اللہ ان کو جزائے خیر دے، پاکستانی ڈرائیورز کو، انہوں نے وہاں پہ ایک مسلح بنایا ہوا تھا،
وہاں سب لوگ ٹیکسی پر آتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ نہیں آتے، اور رات کو وہ بازار آباد ہوتا ہے، رات کو لوگ واپس جاتے ہیں، تو یہ ٹیکسی ڈرائیور اپنا وقت جو ہے ذکر میں، تعلیم میں گزارتے ہیں مسجد میں۔ تو وہ ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ آپ میں سے کوئی ساتھی بیان کر دے نیو یارک میں، مینہٹن میں، اور بیان جو ہے وہ رات 4 بجے سے 5 بجے تک ہوگا۔ امیر صاحب نے میری تشکیل کی، ایک اور ساتھی کی تشکیل کر دی، وہ خود ہی لینے آئے، ہمیں لے کر وہ مینہٹن چلے گئے رات کو۔ تو کوئی برائی کا بہت بڑا مرکز تھا، اس کے بیچ میں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں سیدھا ہمیں اندر لے گئے۔ اندر ہم گئے تو 100 ٹیکسی ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ 1 گھنٹہ بیان کریں، اس کے بعد تشکیل کریں، نقد جماعتیں یہاں سے بنیں گی، اور پھر ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں ہر منگل کو۔ تو 1 گھنٹہ بیان کیا، تشکیلیں ہوئیں، اور بھائی ہمیں رات کو پھر واپس لے کر نکلے۔ تو کہنے لگے مولانا میں ایک بات آپ سے کہوں؟ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگے ہم اس غلط ماحول میں رہتے ہیں، اس شر کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن مولانا الحمدللہ میں ایک نہیں، ہم کئی لوگ اپنی نگاہوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کہ سبحان اللہ، ہم یہاں کبھی کسی سے کہیں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ کہنے لگے بس آپ پاکستان جب جائیں تو مولانا طارق جبیل صاحب کو ہمارا سلام ضرور عرض کریں، رحمت برکاتہ العالیہ۔ کہنے لگے ہم ان کی CD سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے تو وہ آیت کریمہ پڑھنا ایک تو، تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ دوسری بات، حضرات فرماتے ہیں کہ گناہ کچھ وہ لوگ جو گناہوں سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ پا رہے ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر آدمی کے دل میں ایسا تقوی اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جس پر زندگی کا مدار ہے، پانی اور کھانا، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اتنی ہمت دے دی اللہ نے، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دیں جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ گناہوں کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اے بندے تیرے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے، یہی ماحول ہے جس میں ہم ابھی سے عزم کریں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے جو اصحاب کہف نے مانگی ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10۔ یہ پوری سلطنت کے خلاف، پوری سلطنت ان کے خلاف تھی، یہ صرف 7 لوگ ہیں اور غار کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں فوج سے، کیسے بچ سکتے ہیں حکومت سے؟ تو انہوں نے ایک دعا مانگی ہے، اور حضرات علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے یہ عذر ہم نے کیا کہ اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے تھے، تو اللہ جل شانہ ہمیں فرمائیں گے تم وہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے جو اصحاب کہف نے مجھ سے مانگی تھی، اور ساری سلطنت سے میں نے ان کو حفاظت عطا کی تھی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ان حالات میں ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس چیز کا بہت بڑا نقصان ہے وہ تنہائی کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال ہے، موبائل کی صورت میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ تنہائی میں اس کا استعمال نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا، جب کام کر رہے ہوں آفس کے اندر بھی یا گھر میں، تو جو سکرین ہے، جو شاشہ ہے، اس کا رخ ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اسباب ظاہری اختیار کر کے اپنی حفاظت اس سے کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔